بسم الله الرحمن الرحيم. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة في السفر. دعوته صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة. أخرج أحمد عن ابن سعد رضي الله عنهما: وسعد الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة. قال ابن سعد: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومن معه أبو بكر رضي الله عنه، وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة، فقال له سعد: هذا الغائر من ركوبة وبه لصان من أسلم يقال لهما المهانان، فإن شئت أخذنا عليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ بنا عليهما. قال سعد: فخرجنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما، ثم سألهما عن أسمائهما فقال: نحن الهمانان. فقال: بل أنتما المكرمان. وأمرهما أن يقدما عليه المدينة. دعوته صلى الله عليه وسلم للأعرابي في سفر. وأخرج الحاكم أبو عبد الله النيسابوري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا، فشهدت أنه كما قال، ثم إنها رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت إليك وكنت معك. وهذا إسناد جيد، ولم يخرجوه ولا رواه الإمام أحمد كذا في البداية. دعوته صلى الله عليه وسلم لبريدة بن الحصيب رضي الله عنه ومن معه في سفر الهجرة. وأخرج ابن سعد عن عاصم الأسلمي قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم، أتاه بريدة بن الحصيب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلمه ومن معه، وكانوا زهاء 80 بيتا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جب کام میں استقبال کا زمانہ آتا ہے، بڑے بڑے جلسے ہونے لگتے ہیں، اجتماعات ہونے لگتے ہیں، یا ماہانہ جوڑ ہونے لگتے ہیں، تو ساتھی انتظامی امور میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب کی مشغولی سے تمام ساتھی ایک عظیم سنت سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ ہے انفرادی دعوت۔ آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے غزوات ہوئے ہیں، ان غزوات میں لڑنے والا مجمع آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ انفرادی دعوت اور انفرادی محنت اس کے پیچھے ہیں، کیونکہ اگر مکے میں انفرادی دعوت انفرادی محنت نہ ہوتی تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان بن عفان وغیرہ اسلام کے بہادر صحابہ پیدا ہی نہ ہوتے۔ یہ سب کے سب انفرادی محنت کا نتیجہ ہیں، انفرادی محنت کا ذریعہ ہے۔
یہ جتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسات ہوتے ہیں، یہ سب ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری نظر دعوت و تبلیغ پر نہیں ہے، اگر ہماری نظر انفرادی محنت پر نہیں ہے، تو ہم نے دعوت و تبلیغ کو تجارت سمجھا ہی نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کو تجارت سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ انسان جہاں بھی ہو، جس مقام پر ہو، جس حال میں ہو، اسے انفرادی دعوت دینی چاہیے۔ حضرت جی مولانا سعید احمد صاحب خان مکی رحمۃ اللہ 3 باتیں فرماتے تھے کہ ہمیں ہر جگہ دعوت دینی ہے، ہر ایک فرد کو دعوت دینی ہے، ہر ایک فرد کو دعوت دینے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ہمیں تم جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، جس مقام پر بھی ہو، اسے انفرادی دعوت کی مقدار بڑھانی چاہیے، کیونکہ اجتماعی دعوت میں تو مخالفت گروہ خلم خلا مخالفت کریں گے، لیکن انفرادی دعوت میں کوئی مخالف گروہ مخالف نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عام سے عام آدمی کو، عام سے عام انسان کو دعوت دیتے تھے، عام سے عام انسان کو دعوت دیتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر ہجرت میں وہ راستہ خود اختیار فرمایا جس راستے میں 2 خطرناک ڈاکو رہتے تھے۔ تو آپ کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس راستے میں 2 ڈاکو ہیں۔ تو آپ نے کہا ہمیں اس راستے سے ہی لے کر چلو جس راستے میں وہ جو ڈاکو آپ بتا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی اور اسی راستے سے لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہمیں اس راستے سے لے کر جاؤ، ہمیں ان دونوں جو آپ خطرناک ڈاکو بتا رہے ہیں، ہمیں ان دونوں ڈاکوؤں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں ڈاکوؤں کو بلایا اور ان دونوں ڈاکوؤں کو اسلام کی دعوت دی، اور ان دونوں ڈاکوؤں نے اسلام قبول کر لیا اسی جگہ سفر ہجرت میں۔ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ کام اللہ کا ہے، تم نہیں جانتے کہ لوگوں کے اندر کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ ثم عادن، کہ لوگ تو کانے ہیں سونے چاندی کی طرح، انہیں تو کھودنے سے پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں عمومیت اصل ہے، اس کام میں انفرادی دعوت، انفرادی ملاقاتیں، کہ انسان کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، جس مقام پر ہو، کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو، اسے انفرادی دعوت کی مقدار بڑھانی چاہیے۔ اس کام میں ہمارے ساتھی چاہے پرانے ہو یا نئے ہو، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، اس کے ذمے، ان کے ذمے چاہے بڑے تقاضے ہو یا چھوٹے تقاضے ہو، ان کو انفرادی دعوت کی مقدار بڑھانی چاہیے۔ روزانہ فرائض نماز کی طرح انہیں عمومی دعوت دینی چاہیے، اور عمومی گشت میں استعمال انتہائی ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، اس سے بڑا کوئی تقاضا نہیں۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام میں اتنی رغبت تھی، آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ حیات الصحابہ میں نصرت کے باب کے قصے پڑھو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کے لیے کتنے آگے لپک کے جاتے تھے، کتنی رغبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام میں۔ ہی نہیں کہ مجمع ہوگا تو بات کروں گا، مجمع نہیں ہے تو کیا بات کریں، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک ایک فرد کو چن چن کے دعوت دیتے تھے۔ یہ عمل ہمیں بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ اگر
ماہانہ جوڑ میں اگر بڑا مجمع ہوگا تو میں بات کروں گا، اگر بڑا مجمع نہیں ہے تو میں کیا بات کروں گا، اس پر بھی انسان لبیک نہیں کہتے۔ اس لیے ہمیں ایک ایک فرد کو مسجد کی طرف بلانا ہے، ایک ایک فرد کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں انفرادی دعوت کی مقدار بڑھانی چاہیے، بلکہ دوسرے باب میں فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک مرتبہ سفر میں ایک راستے سے جا رہے تھے، تو ایک راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاتی کو جاتے ہوئے دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو قال الی اہلی، کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیہاتی کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہیں بلایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ان کے راستے پر گئے تھے اور ان کو دعوت دی تھی، اس دیہاتی کو دعوت دی تھی۔ تو اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی گواہ کون ہے؟ اس دیہاتی نے سوال کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میری بات کا جو گواہی دے گا وہ درخت گواہی دے گا جو وادی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ وہ درخت یہاں آ کر جواب دے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو بلایا اور اس درخت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 مرتبہ اپنی رسالت کی گواہی دی کہ حضور جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اس بات کو مانو۔ تو اس دیہاتی نے اسی جگہ اسلام قبول کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں فرمایا کہ عن ابن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو فرمایا کہ عمومی دعوت یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ عمومی دعوت یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اس میں داعی کی بڑی ترقیات بھی ہیں اور بڑی حفاظت بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں انفرادی دعوت کی مقدار بڑھانی چاہیے۔ ابذ دعوت صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر عن ابن سعد رضی اللہ عنہما، ابن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکوبہ گھاٹی کے راستے سے لے کر گئے۔ ابن سعد کہتے ہیں، یعنی ان کے لڑکے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاهم ومن معه ابو بکر رضی اللہ عنہ وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک شیر خانی بیٹی ہمارے یہاں رہتی تھی جو رضاعت کے لیے تھی، یعنی دودھ پیتی لڑکی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے مکے سے ایک مختصر راستے سے جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت سعد کہتے ہیں ھذا الغائر، یہ چھوٹا راستہ ہے، اور اس راستے میں قبیلہ اسلم کے 2 بڑے خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، الموانان، جن کو موانان کہا جاتا ہے۔ فإن شئت أخذنا علیہما، اگر آپ چاہیں تو اس راستے سے لے کر چلیں۔ آپ نے کہا کہ ہمیں ان دونوں راستوں سے لے کر چلیں۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب ہم ان دونوں ڈاکوؤں کے قریب پہنچے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ھذا الیمانی، یمانی آ گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو دعوت دی، ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا نحن الموانان، ہمیں موانان کہا جاتا ہے، یعنی گرے پڑے لوگ۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم معزز قابل اکرام لوگ ہو، بل انتما المکرمان، بلکہ تم معزز قابل اکرام لوگ ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو مدینہ آنے کا حکم دیا، مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اسی طرح دوسرے باب میں سفر
ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں ایک اعرابی کو، ایک دیہاتی کو دعوت دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سفر میں تھے تو سامنے سے ایک دیہاتی آیا، پھر فلما دنا منہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ترید، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ قال الی اہلی، اس نے کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ نے کہا کہ تم کلمہ تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو۔ اس نے کہا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی گواہی کون ہے، کون گواہی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہذہ الشجرہ، ہی درخت گواہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو بلایا جو وادی کے کنارے پر تھا، پھر وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے 3 مرتبہ گواہی طلب فرمائی اور اس درخت نے 3 مرتبہ اپنی رسالت کی گواہی دی۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا اور وہ دیہاتی بھی اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور جاتے وقت ہی کہہ کر گیا کہ میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں اور میں اپنی قوم کو وہاں جا کر دعوت دوں گا کہ آپ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دیہاتی نے کہا کہ اگر میری قوم نے میری بات کو مان لیا تو میں پوری قوم کو آپ کے خدمت میں لا کر حاضر کر دوں گا، اگر میری بات کو نہیں مانا تو میں واپس آپ کی خدمت میں آ کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اسی طرح تیسرے باب میں حضرت عاصم اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائی۔ جب آپ غمیم مقام پر پہنچے تو اتاؤ بریدہ بن الحصیب کہ حضرت بریدہ بن حصیب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام فاسلموا ومن معه، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ ومن معه وكانوا زواء 80 بیتا، اور ان کے ساتھ 80 گھرانے مسلمان ہوئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فصلوا خلفہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی اور ان لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان تینوں باب کا خلاصہ کلام یہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ فرمایا کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، حکمت اور دانش مندی کے ذریعے سے، اور اگر کسی مخالف سے بحث و مباحثہ کرنا پڑ جائے تو اس سے سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں خندہ پیشانی اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے بات کرو۔ تو گویا دین ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ انسان نے دین خود بھی سیکھنا اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت کی طرف بلانا ہے، کہ انسان کی جہاں تک پکڑ ہے، جہاں تک پہنچے وہاں تک انسان دین کے پیغام کو آگے بھی پہنچائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.